بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ایک اور اہم لیکچر کے ساتھ عبد الخالق اویسی، پنجاب گروپ آف کالج وہاڑی سے۔ عزیز طلبہ، آج ہم سال دوم کی چوتھی غزل غلام حمدانی مصحفی کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ تو اس کا پہلا شعر ہے: نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، لالہ و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ پانچواں شعر ہے: پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ چھٹا اور آخری شعر ہے: مصحفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، مصحفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیماں لے کر۔ تو یہ چھ اشعار تھے جو ہم نے پڑھ دیے ہیں۔ اب ہم جو پہلا شعر ہے اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، عدم کہتے ہیں آگے والی دنیا کو، ٹھیک ہے، یعنی ناپید، غیر حاضر یا نقصان کو ویسے عدم کہا جاتا ہے۔ تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یعنی عدم کو جاتے ہوئے کوئی بھی خوش و خرم نہیں جاتا ہے، یعنی اگلے جہان کو کوئی بھی خوش و خرم نہیں جاتا ہے۔ یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر، اور یہاں سے اپنے ساتھ انسان نہ جانے کتنی حسرتیں، تمنائیں، خواہشات اور آرزوئیں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ انسان اکیلا نہیں جاتا ہے، بلکہ یہ آرزوئیں، خواہشات، تمنائیں اور حسرتیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ بیٹا، انسان اس دنیا میں جو بندہ بھی آتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اس نے جانا ہے، لیکن جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کا تعلق دنیا سے جڑ جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں انسان کھو جاتا ہے، تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا اس جہان کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ ویسے جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہوتے ہیں وہ دنیا سے دل لگاتے ہیں، لیکن وہ دنیا میں اچھے کاموں کے لیے دل لگاتے ہیں، یعنی صرف دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی خوبصورتی ہے اس سے لطف اندوز اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ وہ ذات کتنی خوبصورت ہے جس نے یہ تمام کچھ بنایا ہے۔ تو بیٹا، ایک مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ وبال کی شکل اختیار کر جاتی ہے، وہ بہت کہہ لیں کہ کٹھن حالات میں اپنے دنیا میں دن بسر کرتا ہے۔ اس کا جو سب کچھ ہوتا ہے وہ آخرت ہوتا ہے، یعنی دنیا میں وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کرتا ہے، اور ایسی ہستیوں کا دنیا میں رہنا کوئی آسان نہیں ہوتا، بلکہ نہ جانے کتنے کتنے دکھ اور تکلیفیں وہ لوگ اس دنیا میں برداشت کرتے ہیں۔ تو بیٹا، یہ جو دنیا ہے فانی ہے، اس دنیا نے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ تو یعنی جو کچھ بھی اس کائنات میں پیدا کیا گیا ہے وہ آہستہ آہستہ فنا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو انسان بھی اسی طرح ہی ہے کہ اپنی زندگی کے کچھ ایام یہاں پہ بتاتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان اس دنیا میں آتا ہے، جیسے شعور اور عقل اور اسے سمجھ آتی ہے، تو کچھ نہ کچھ آرزو اور خواہشات اسے زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں، زندگی کو بڑھاوا دینے کے لیے آگے پھر اس میں یہ آرزو اور تمنائیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو کسی ایک چیز کی خواہش کرتا ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انسان کی اس کے ساتھ کچھ اور خواہشات ہوتے ہیں، آرزوئیں ہوتی ہیں جو اس کے دل میں اور پنپنا شروع ہو جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری خواہشات پوری ہو جائیں تو میری زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ اور میرے خیال میں یعنی وہ جو بندہ سوچتا ہے، یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ اب اس کے بعد میری کوئی اے خدا کوئی آرزو اور خواہش نہیں ہوگی۔ جب وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں تو مطلب پھر اس کی اور خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بیٹا دیکھیں، خواہشات کا یہ جو سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ جب انسان اس جہان سے جاتا ہے تو یہ خواہشات اور آرزویں، حسرتوں کا جو تمنائیں ہیں، ان کا سلسلہ بھی تب ہی ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے انسان کی آرزویں، خواہشات اور تمنائیں ختم نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو غلام حمدانی مصحفی نے بھی بیٹا یہاں پہ انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے
مصفی نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے نیستی کی طرف سفر کرتا ہے، یعنی فنا کی طرف انسان جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ مطلب جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. حقیقت میں ایک طرف وہ کامیابیاں بھی سمیٹ رہا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس کی زندگی جو ہے مطلب تباہی اور بربادی کی طرف جاری. تباہی بربادی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی موت کی طرف قدم اٹھا رہا ہے، آہستہ آہستہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے. یعنی جب بچہ مطلب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مطلب بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا. تو بیٹا حقیقت میں وہ ایسا ہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی موت کی طرف بھی بڑھ رہا ہے. اب دیکھیں کہ انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ خالی ہاتھ اس وجہ سے نہیں جاتا ہے، نہ جانے کتنی آرزویں اور خواہشات اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. جب وہ قبر میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ نہ جانے کتنی آرزویں اور خواہشات بھی اس کے ساتھ دفن ہوتی ہیں. جو کچھ اس نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ یہ کچھ کرے گا اور ان چیزوں سے وہ کام لے گا، ایسے ایسے اپنی زندگی بسر کرے گا، اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرے گا. لیکن دیکھیں کہ انسان کس قدر مطلب اپنی زندگی کو آسان بناتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں آسانیاں ہوں اور اس کی زندگی میں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ پرسکون طریقے سے زندگی بسر کرے. بیٹا یہ زندگی جو ہے نا یہاں پہ جب انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ خوش و خرم نہیں جاتا ہے، بلکہ اپنی خواہشات تمنائیں نہ تمام یا یہ کہہ لیں کہ جو ایسی خواہشات جو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. کچھ آرزویں ایسی ہوتی ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں اور کچھ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں. تو وہ خواہشات، وہ حسرتیں اپنے ساتھ لے کر اس جہاں سے جاتا ہے، یعنی خوش و خرم نہیں جاتا ہے. خوش و خرم نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ انسان بیٹا دنیا کی جو آرزویں و خواہشات اپنے دل میں بسا لیتا ہے، جب وہ پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر انسان رنجیدہ اور پریشان ہو جاتا ہے. یعنی بہت سے دکھ، کئی چیزوں کے نہ ملنے کا غم، ارمان، تمنائیں، افسوس، تعاسف اس کے ساتھ جاتے ہیں. کوئی بھی یعنی خوشی خوشی اس سفر پر روانہ نہیں ہوتا، بلکہ زبردستی موت کا فرشتہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے. انسان خواہ کتنے ہی سال کیوں نہ اس دنیا میں گزارے، مرتے وقت یہی کہے گا کہ ابھی تو آیا تھا اور ابھی جا رہا ہے. تو بیٹا یہ انسان کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو یعنی خواہشات اور آرزوؤں کا انسان اس دنیا میں آتا ضرور ہے، لیکن جب جاتا ہے تو اسے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے یعنی کہ جو کام اس نے سوچ رکھے ہوتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں پورے نہیں کر پاتا ہے، لیکن وقت آخری آ جاتا ہے، بڑا پھر اسے افسوس ہوتا ہے کہ کاش چند دن اور اللہ تعالیٰ نے اور دن مجھے عطا فرمائے ہوتے تو میں یہ اپنے کام نپٹا لیتا، کم از کم اپنے آخرت کو تو سنوار لیتا. بیٹا انسان یہ ایک درخت کی مانند ہے جو آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر آری بھی پھرتی چلی جا رہی ہے. تو بیٹا یہ جو آری ہے وہ انسان کی گزرتی ہوئی عمر ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پورا کا پورا درخت جو ہے دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی انسان ہے کہ بیٹا یہ جو وقت کی آری ہے انسان کو آہستہ آہستہ کاٹے جا رہی ہے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب انسان بھی اس جہاں سے چلا جائے گا. یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی بھی ذی روح جو چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اسے موت نہیں آنی. بیٹا موت ہر ایک چیز کو آنی ہے. یہ معلوم ہونے کے باوجود انسان اس دنیا سے کبھی خوشی نہیں جاتا ہے. اب دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان نے اس جہاں سے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے نا پھر خوش نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے اپنا ایک دنیا سے تعلق جوڑ لیا تھا. انسان کی چاہے جتنی مرضی لمبی عمر ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان مزید جینا چاہتا ہے. تو بیٹا یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان نے جانا ہے. یعنی اب دیکھیں نا کہ 30 سال 40 سال 50 سال انسان جب عمر گزار لیتا ہے تو اس کے بعد 20-25 سال اس کی زندگی رہ جاتی ہے. اب دیکھیں جو ہمارے بزرگ ہیں 60-70 سال جو زندگی بسر کر چکے ہیں، 80 سال زندگی بسر کر رہے ہیں، یا 90 سال یا زیادہ سے زیادہ 100 سال انسان اس دنیا میں جی سکتا ہے. تو اس کے بعد آخر کیا ہے؟ پھر آخر موت ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے کوئی ایسا یعنی ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی جو اللہ تعالیٰ سے لکھوا کے لایا ہو، کیونکہ یہ پوری کائنات جو ہے فنا کی طرف بڑھ رہی ہے. اس کائنات میں موجود جو کچھ بھی ہے وہ آہستہ آہستہ مطلب تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کائنات بھی نہ رہے گا تو صرف اور صرف اللہ کا نام رہے گا. کہ یہ دنیا کی زندگی تو پیغمبروں کو بھی عزیز رہی ہے. بیٹا دیکھیں صرف ہم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو عظیم ہستیاں ہوئی ہیں انہیں بھی یہ زندگی جو ہے وہ بہت مطلب
عزیز رہی ہے، اور وہ دنیا میں آ کر ایک عظیم پیغام لے کر آتے تھے، کہ عظیم مقصد لے کر آتے تھے، تو وہ بھی خوش و خرم نہیں جاتے تھے دنیا سے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمے کام لگائے تھے وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ کاش ہم نے اس کام کو اور اچھے طریقے سے کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں چند دن اور زندگی عطا فرما دیتے تو ہم اور اس کام کو اچھے طریقے سے کر لیتے۔ بیٹا یہ خواہشات ہیں، یہ آرزویں ہیں، یعنی جو مقصد جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے تو وہ ان کی یہ خواہش رہی ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جیسے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل فرما دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زندگی میں دکھ اور تکلیفیں تو برداشت کی ہیں، لیکن خواہشات اور آرزویں تو اور انسان کی ہوتی ہیں نا۔ دکھ ضرور انسان کو ہوتا ہے اس جہاں سے جانے کا، وہ تعلق، وہ رشتے چھوڑنے کا۔ تو پھر آگے جن کے پاس موت کا فرشتہ پوچھ کر آتا ہے، یعنی انبیاء اکرام پیغمبر جن سے یعنی موت کا فرشتہ بھی پوچھ کر آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد دکھائی گئی تو ایک خوبصورت نوجوان کو روتے ہوئے پایا گیا اور پوچھا گیا کیوں روتا ہے، بتایا کہ اس کی عمر جو ہے وہ صرف 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 40 سال انہیں دے دیے، اس طرح ان کی عمر جو ہے 40 سال کم ہو گئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال کم ہوگی جبکہ وہ 40 سال جو اس بندے کی جو عمر تھی وہ بڑھ گئی، یعنی وہ 100 سال زندگی لے کر آیا دنیا میں۔ تو پھر بیٹا جو 40 سال پہلے فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو اعتراض کیا کہ ابھی تو عمر کے 40 سال بقایا ہیں۔ جواب ملا وہ تو آپ نے فلاں آدمی کو یعنی اپنی اولاد کو دے دیے تھے۔ کہا گیا نہیں، میں تو 40 سال اپنی زندگی جو ہے وہ عمر جو ہے وہ گزار کے ہی جاؤں گا۔ تو پس بیٹا جب پیغمبر جو ہیں اس دنیا سے جانے کو تیار نہیں تو عام انسان تو جس کی عمر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں بہت کم ہے، کیسے خوش و خرم اس جہاں سے جا سکتا ہے؟ حالانکہ جانتا ہے کہ اس نے اس جہاں سے جانا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہے، لیکن بیٹا عظیم ہستیاں اس دنیا میں آئی ہیں، اپنی کہہ لیں کہ جو حصے کی عمر تھی وہ بسر کی ہے، لیکن اس کے بعد اس جہاں سے چلے گئے ہیں۔ لیکن انسان خوشی خوشی نہیں جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس دنیا سے جو جڑ جاتا ہے نا تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ابھی مزید زندہ رہے، اس دنیا سے مزید لطف اندوز ہو لے۔ تو لیکن بیٹا اصل زندگی جو ہے وہ آگے والی زندگی ہے، یعنی پس اسے چاہیے کہ وہ فکر آخرت کرے، زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا لے، اور جاتے ہوئے حسرتوں و آرزویں ساتھ لے جانے کی بجائے خوش و خرم اس دنیا سے نیستی کی طرف روانہ ہو جائے۔ یعنی نیستی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب آگے جو تباہی والی زندگی ہے اس کی طرف، بلکہ جو اس دنیا سے اس نے جانا ہے تو اس دنیا سے اگلے جہان کی طرف جو ہے نا وہ چل پڑے۔ تو بیٹا یہی ایک انسان کا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، کہ انسان سدا اس دنیا میں نہیں رہتا ہے، ایک وقت ہے جو اس نے بتانا ہے، اس کے بعد اس جہاں سے اس نے چلے جانا ہے۔ تو لہٰذا اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ایک مدت تک ہم اس دنیا میں رہیں گے اور اس کے بعد اس جہاں سے چلے جائیں گے۔ تو بیٹا یہی ایک مقصد انسان دنیا میں لے کر آیا ہے۔ بیٹا یہ جو زندگی ہے نا یہ تھمتی نہیں ہے، اور نہ ہی آرزوؤں کا سفر جو ہے وہ رکنے والا ہے۔ بیٹا جب زندگی کے سفر میں شام ہو جائے تو بہت سی تمناؤں کو بے مراد لوٹنا پڑتا ہے۔ سفر آخرت پر روانہ ہونے والوں میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو ایک یعنی خوش و خرم اور کہنے کہ بڑا ہنسی اس جہاں سے گیا ہو۔ وہ ہستیاں جنہوں نے اپنی آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے بیٹا انہیں کوئی کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا، جیسے کہا گیا نا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی اس شعر میں شاعر نے کہا ہے۔ اس کے جو حوالہ جات اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ لکھ لیں: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، تمنا وہ تمنا ہے جو دل کی دل میں رہ جائے، تمنا وہ تمنا ہے جو دل کی دل میں رہ جائے، جو مر کر بھی پوری نہ ہو اسے ارمان کہتے ہیں۔ تو یہ اشعار بیٹا اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ اب ہم بیٹا جو غزل کا دوسرا شعر ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ باغ وہ دشت جنوں تھا، یعنی باغ وہ دیوانگی کا صحرا تھا
کہ کبھی جس میں سے لالا و گل کبھی اپنا گریباں ثابت لے کر نہ گئے۔ بیٹا یہ دیکھیں کہ جب بہار آتی ہے، پھول کھلتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ پھول آہستہ آہستہ ایک ایک پتی کر کے جھڑ جاتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ بند کلی ہوتا ہے، جیسے کھلتا ہے تو اس کی خوبصورتی کی ہر طرف دھوم ہوتی ہے، بلبلیں آتی ہیں، اس کی تعریف کرتی ہیں، صدائیں لگاتی ہیں، انسان اس خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو بیٹا ایسے ہی یعنی جیسے وہ پھول کی ایک جوانی ہوتی ہے، جوبن ہوتا ہے، وہ انتہائی مطلب انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، ہر ایک چیز کو بڑا اچھا لگتا ہے، باقی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں انسان کی حالت ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی بڑے یعنی کہ آؤ بھگت ہوتی ہے، بڑی چہل پہل ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے، زندگی بسر کرتا ہے۔ جیسے جیسے مطلب اپنی ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر یعنی اپنی آخرت کی تیاری کی طرف چل پڑتا ہے، یعنی وہ اپنی آخرت کی تیاری کی طرف تو وہ پہلے دن سے ہی چل رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی موت کی طرف تو وہ پہلے دن سے ہی بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ وہ چل کس طرف رہا ہے۔ یعنی بیٹا یہاں پہ باغ کو استارے کے طور پہ اگر سمجھ لیں کہ یہ دنیا ہے اور وہ دشت جنوں تھا، یعنی وہ دنیا جو ہے ایک دیوانگی کا صحرا ہے، جس میں سے لالا و گل یعنی پھولوں جیسے لوگ اپنے آپ کو ثابت نہیں لے کر گئے ہیں، کیونکہ بیٹا اس دنیا میں نہ جانے کتنے دکھ اور تکلیفیں، جب انسان اپنی عملی زندگی میں آتا ہے تو قدم قدم پر اسے دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک وقت تک تو اس کا انحصار جو ہے والدین کے اوپر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے کندھوں پر بوجھ پڑتا ہے، یعنی وہ تمام کے تمام اپنے یعنی اچھے برے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، تو تب اسے قدم قدم پر پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں میرے فائدے کی ہیں، یہاں سے مجھے نقصان پہنچے گا یا یہاں سے میں فائدہ حاصل کر سکوں گا۔ تو بیٹا یہ دنیا جو ہے نا انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے، یہاں پہ جینا ایک نیک بندے کے لیے، بلکہ ایک نیک بندے کے لیے تو یہ جو دنیا جو ہے وہ انتہائی وبال ہے، بلکہ جیسے یہ کہا گیا نا کہ دنیا کا طالب جو ہے وہ کتا ہے، بلکہ وہ اس سے بھی برتر ہے۔ تو بیٹا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دنیا کی طلب نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، آخرت کی طلب تھی، یعنی آخرت کو بہتر بنانے کی۔ تو آپ نے ترغیب بھی انسانوں کو اسی کی دی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی طرف بڑھیں، اپنی آخرت کو حسین بنانے کی کوشش کریں۔ تو بیٹا یہ باتیں الگ، یہ دنیا جو ہے نا جیسے میں نے کہا نا کہ یہ دنیا کا سفر انتہائی کٹھن ہے، بلکہ یہ دنیا ایک کانٹے دار ایک جنگل ہے، جس میں سے گزرنے کا راستہ صرف ایسا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سکیڑ کے گزر سکتا ہے، اور اگر اس نے اپنا دامن پھیلانے کی کوشش کی، پسارنے کی کوشش کی، تو آہستہ آہستہ وہ اس کانٹے دار جھاڑیوں میں جو ہے نا وہ پھنستا چلا جائے گا۔ اس کا آنچل ایک طرف سے اگر پھنسے گا، وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ بازو سے پکڑا جائے گا، بازو یعنی اس طرح کرتے کرتے وہ تمام کا تمام اس کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھ جائے گا، جہاں سے نکلنا اس کے بس میں نہیں رہے گا، اور پھر وہیں پہ ہی وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو بیٹا دنیا کی مثال بھی ایسی ہی ہے، یعنی دنیا میں بھی انسان کو قدم قدم پر اپنے آپ کو کہہ لیں کہ گناہوں سے بچا کر گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ نہ جانے کتنے گناہوں سے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ قدم قدم پر شیطان جو ہے انسان کو راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کے اندر جو غلطی کا عنصر پایا جاتا ہے وہ تو موجود ہے، قدم قدم پر انسان بہک جاتا ہے، لیکن اگر انسان توبہ کر لے سچے دل سے اور پھر دوبارہ یعنی نیکی کی طرف راغب ہو جائے تو وہ سب سے عظیم انسان ہے۔ لیکن یہ گناہ کی لذت ایسی ہوتی ہے کہ اسے یعنی کہ انسان چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ پاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہستیاں ہوتی ہیں تو بیٹا وہ جن پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہو جاتا ہے تو پھر بیٹا وہ نیکی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا باغ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ استارہ ہے دنیا سے، اور لالا گل خوبصورت حسین لوگوں سے۔ مفہوم اگر ہم اس کا واضح کرنا چاہیں نا تو قریب قریب وہی پہلے شعر جیسا ہی اس کا مفہوم ہے، یعنی یہ دیوانگی اور عشق کا صحرا ہے یہ دنیا جو ہے۔ افسوس کہ اس عشق کے صحرا میں ہمارے کیسے کیسے لالا گل جیسے دوست، عزیز اور چہیتے چل بسے ہیں بیٹا، جن کے ساتھ انسان اپنا وقت گزارتا ہے، جن کے بغیر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ایک لمحے کے بغیر بھی اس ہستی کے بغیر زندہ نہیں رہوں گا، تو جب وہ اس جہاں سے جاتے ہیں نہ جانے کتنے کتنے عرصہ جو ہے انسان پھر ان کے بغیر ان کی تڑپ میں زندہ رہتا ہے۔ بلکہ اشفاق احمد اشفاق کی ذات اقدس نے اشفاق میں بول گیا ہوں، واصف علی واصف کی ذات اقدس نے بیٹا یہاں پہ یہ بولا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر یعنی جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اگر تو اس کا محبوب آگے ہے
تو اس کا وصال ہے، وصال کہتے ہیں ملاپ، ملنے کو، اور اگر اس کا محبوب پیچھے ہے یعنی دنیا میں ہے تو پھر کیا ہے، پھر جدائی ہے۔ اب اس محبوب سے مطلب کوئی عظیم ہستی بھی لی جا سکتی ہے، دوست احباب بھی لیے جا سکتے ہیں جو قدم قدم پر انسان کی اصلاح کرنے والے ہیں، انسان کو نیکی کی طرف راغب کرنے والے ہیں، انسان کو نماز کی پابندی کرنے کی ترغیب دینے والے ہیں، انسان کو مطلب اچھے اعمال کرنے کی، انسانیت سکھانے کی ترغیب دینے والی ہستیاں ہیں، تو بیٹا وہ ہستیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو اگر انسان کا تعلق جڑ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، آپ سے محبت ہو جائے، تو بیٹا جیسے کہا جاتا ہے نا کہ قبر میں انسان کا ساتھی بھی وہی ہوگا، دوست بھی وہی ہوگا جس کو انسان دنیا میں رہ کر سب سے زیادہ یاد کرے گا۔ ہم دنیا میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، مطلب درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ کی نعت زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تو پھر بیٹا کیا ہوگا، قبر میں ہمیں ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے تو بیٹا پھر اس بندے سے، اس ذات سے منکر نکیر نے کون سے سوال کرنے ہیں۔ تو بیٹا یہاں پہ بھی شاعر نے انہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پھر بیٹا آگے مزید یہاں پہ لکھا جا سکتا ہے، یہاں پہ مصفی نے دنیا کی ناپائیداری، بے ثباتی کا اظہار کیا ہے، اور افسوس تو بیٹا اس بات کا ہے کہ یہ دوست عزیز گریباں چاک کر گئے، یعنی اپنی خوشی سے نہ گئے، یعنی اپنی مجبور جو انسان کی موت ہے اسے مجبور کر دیتی ہے اور پھر اس جہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بیٹا اگر صوفیہ اکرام کا ذکر کیا جائے تو صوفیہ اکرام کی طرح ان کے خیال کے مطابق انسان اس کائنات کے اندر قدرت کی طرف سے طے شدہ قسمت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہ کوشش کے باوجود اپنی پیدائش، موت اور زندگی کے بعض چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ عمل تو دور کی بات ہے، اسے ارادے اور خواہش کی آزادی بھی وہ حاصل نہیں ہے۔ کوئی چیز سوچنا اور اس پر اس کے مطابق عمل کرنا بھی قدرت کی طرف سے ہے، اس میں اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ان صوفیہ کے انہی جبری خیالات اور رویوں کو فلسفہ جبر کہا جاتا ہے۔ قیامت کے سلسلے میں جزا و سزا کے تصور کو بھی اسی حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر انسان سے کوئی برائی سرزد ہوتی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں، اگر کوئی نیکی سر انجام دیتا ہے تو بھی وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ سب کچھ کس کے قدرت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے قدرت میں ہے۔ بیٹا ایک پتا بھی ہلتا ہے تو وہ اس کے حکم سے ہے۔ اس دیوانگی کے صحرا میں کوئی بھی اپنی مرضی اور اپنی رضا سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب مجبوراً اسے احکام قدرت پر عمل کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ روتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، یعنی دکھی اور غمزدہ ہوتا ہے، پس روتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح روتے ہوئے آتا ہے۔ ہم سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو بیٹا یہ اس کی تشریح ہے۔ اب حوالے کے اشعار آپ کو لکھوائے جاتے ہیں۔ مرزا غالب کا شعر ہے، بوئے گل نالۂ دل دودے چراغ محفل، بوئے گل نالۂ دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ دوسرا شعر ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے، افسوس جہاں سے دوست کیا کیا نہ گئے، افسوس جہاں سے دوست کیا کیا نہ گئے، اس باغ سے کیا کیا گل رانا نہ گئے۔ یہ اشعار بیٹا اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ تو بیٹا حوالے کے اشعار کے بعد اب ہم شعر نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پر کیا کیا مہ تاباں لے کر۔ اس شعر میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے، افسوس کے زمین کے پردے میں کئی جا کر سو رہے، وہ جو کہ خوبصورت اور حسین لوگ تھے، یعنی انتہائی خوبصورت دنیا میں لوگ آئے تو اس جہاں سے چلے گئے۔ بیٹا دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، یعنی ایک پیغمبروں کا انبیاء اکرام کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا، یعنی کچھ کتابوں میں 1,24,000 کے قریب انبیاء اکرام اس جہاں میں تشریف لائے، کچھ پرانی کتابوں میں 2,48,000 کے قریب انبیاء اکرام اس جہاں میں تشریف لائے، لیکن کیا ہوا کہ اپنے اپنے وقت میں، یعنی جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے، کم و بیش ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کسی ایک نبی کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں بیٹا تشریف لائے تو وہ اپنی وقت مقرر تک اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ دیکھیں کتنے عظیم اور حسین پیغامات لے کر آئے تھے، مقصد لے کر آئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ آئے اور وقت کے ساتھ پھر چلے گئے۔ اور حسین و جمیل پیغمبر بھی آئے، حضرت یوسف علیہ السلام ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو گئے، تو بیٹا آئے
اور پھر وقت مقرر تک دنیا میں امن آشتی پیغام، عدل و انصاف کا پیغام دینے کے بعد اس جہاں سے چلے گئے۔ تو بیٹا کوئی اس جہاں سے یہ نہیں ہے کہ اس جہان میں جو خوبصورت لوگ آئے ہیں ان کو موت نہیں آنی ہے۔ اس دنیا میں بیٹا ایسے لوگ بھی آئے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، جنہوں نے اپنی ہمسری میں یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے برابر سمجھنے کی کوشش کی ہے، یعنی نعوذ باللہ استغفر اللہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ بھی ایک وقت تک اس دنیا میں آئے ہیں اور اس کے بعد اس جہاں سے چلے گئے ہیں۔ تو بیٹا یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر زیرو شین شے نے اس جہاں سے جانا ہے۔ اس میں بھی مصفی نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ کئی خوبصورت اور حسین لوگ زیر زمین جا سوئے ہیں اور ہم کچھ بھی نہ کر پائے سوائے اس کے کہ روئیے کس کس کو اور کس کس کا ماتم کیجئے، اس لیے کہ سب نے اپنی اپنی باری چلے جانا ہے۔ موت نہیں دیکھتی کہ حسین و خوبصورت ہے یا کم صورت ہے، اس نے ہر ایک کو اس کی باری پر ساتھ لے جانا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں انسان عملوں کی جیسی فصل بوئے گا، آخرت میں اسی کے مطابق اجر کی کھیتی کاٹے گا۔ جب یہ معلوم ہے کہ سب نے چلے جانا ہے تو پھر افسوس اور دکھ کیسا، یہ دنیا فنا کا مقام ہے، آخر کار تنہائی انسان کا مقدر ہے، موت تک یہ سب رشتے ناتے ہیں، موت کا لمحہ آیا تو ہر چیز آدمی کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ حسین و خوبصورت لوگ اپنے حسن پر نازاں تھے، دوسروں کو خاطر میں نہ لاتے تھے، آخر کار وہ بھی رخصت ہو گیا اور زیر زمین جا بسے۔ بیٹا انسان کو اگر دیکھا جائے تو انسان کے تین دوست ہوتے ہیں، ایک مال ہے یعنی دنیا میں، ایک مال ہے اور دوسرا پھر اس کی آل اولاد یعنی رشتہ دار ہیں، تیسرا اس کے اعمال ہیں۔ مال جو ہے جیسے ہی وہ اس دنیا میں فوت ہو جاتا تو مال کا ناطہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر جو رشتہ دار ہیں اسے قبر تک لے جاتے ہیں، اور جو اعمال ہیں اس نے پھر آگے جا کے اس کے کام آنا ہے۔ تو لہذا بیٹا اعمال کو بہتر کرنا چاہیے، یعنی فن کی مسافتوں کے لیے اکیلے ہی رہ گئے، کوئی ان کے ساتھ نہ گیا۔ کن کے ساتھ؟ یعنی کسی بھی خوبصورت انسان کے ساتھ۔ یہ حقیقت ہے کہ اس سے مضر نہیں، لہذا جب تک نباہ ہو سکے تم بھی یہ حقیقت ذہن میں رکھو کہ زندگی گزارو کہ آخر ایک دن یہاں سے جانا ہے، یعنی زندگی اس طرح ہمیں بسر کرنی ہے کہ ہم نے اس جہاں سے چلے جانا ہے۔ لوگوں سے زیادہ توقعات نہ رکھو، نہ انہیں اپنے بارے میں توقعات رکھنے دو، یہی دنیا کا دستور ہے، سب کو ایسے ہی کرنا ہے۔ اس راہ فنا میں کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے، ہر انسان نے یہاں سے اکیلے ہی جانا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ انسان کے تین دوست ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، ایک مال ہے، رشتہ دار اور اعمال ہیں۔ مال تو مرنے کے ساتھ ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار قبر تک پہنچا کر واپس لوٹ آتے ہیں، لیکن اعمال ایسے دوست ہیں جو قبر کی اندھیری رات میں بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں، خواہ وہ خوبصورت ہو یا کم صورت، اعمال ہرگز اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہ اعمال اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی، اگر اچھے ہیں تو ان خوبصورت زیر زمین سونے والوں کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیں گے، اور اگر ان حسینوں کے اعمال برے ہیں تو وہاں ان کا یہ حسن کچھ کام نہ آئے گا۔ مصفی اس بات پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ موت کس کو چھوڑنے والی، کسی کو بھی چھوڑنے والی نہیں ہے۔ کیسے کیسے حسینوں جمیل خوبصورت لوگ اس زمین میں آئے ہیں اور پھر اس جہاں سے چلے گئے ہیں۔ بیٹا خاک میں کیا صورتیں ہو گئیں کہ پنہا ہو گئیں، وہ حسین جن کے حسن کا شہرہ تھا اب اپنے حسن سمیت زیر زمین ہے۔ اے دنیا والو یہ جائے عبرت ہے، اے بصیرت والو عبرت پکڑو۔ تو بیٹا یہ کچھ اس شعر میں لکھا گیا ہے اور اس شعر میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم اس کے حوالے کے اشعار لکھواتے ہیں۔ حوالے کا پہلا شعر ہے، پھول سے چہرے کو مٹی میں ملا دیتی ہے، پھول سے چہرے کو مٹی میں ملا دیتی ہے، موت ظالم ہے بہت حشر اٹھا دیتی ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، یہ بے سبب نہیں سونے گھروں کے سناٹے، یہ بے سبب نہیں سونے گھروں کے سناٹے، مکاں یاد کیا کرتے ہیں مکینوں کو، اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے لوگ، اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے لوگ، ہو گئے کیسے کیسے گھر خاموش۔ تو بیٹا یہ اشعار اس میں لکھے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسرا لیکچر
جو اس کا دوسرا حصہ ہوگا، بقیہ جو 3 اشعار ہیں وہ آپ کو اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ والسلام۔